اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم غیبت اور چغل خوری کے حوالے سے مختصر بیان کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اور شریعت نے تاکید کی ہے کہ برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، اور اس کے علاوہ وہ چاہے دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور اعلانیہ برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے، چاہے وہ پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا اسے سرے عام کیا جائے، یہ مزید ایک جرم ہے، اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5153 میں آتا ہے، اور ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دستے تک کو جوڑ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول اسے صبر کی تلقین فرمائی، وہ پھر 2-3 مرتبہ شکایت لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزرتا وہ اسے پوچھتا کہ آخر ایسا کیا ہوا، اور وہ بتاتا کہ وہ پڑوسی کے رویے سے تنگ ہے، تو ہر راغب سن کر اس پر لعنت ملامت کرتا، اور پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور اسے آئندہ کے لیے آزادانہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا اور اسے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ اور سورہ القلم آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے وقار طعنہ دینے والا چغلی کھاتا پھرتا ہے۔ اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بہت بدگمانی سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بے حد نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اور یقیناً تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ اس انتظار میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ میں اسے بدنام کر دوں۔ اور ناظرین، یہ دراصل گناہ ہے، اور یہ تجسس جو منع کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اسے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کی خامیوں کو تاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو۔ اور ناظرین، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوتاہی یا برائی کسی کے سامنے بیان کی جائے اور جسے وہ برا سمجھے، اور اگر کسی کے حق میں ایسی بات کی جائے کہ جس میں وہ ملوث ہی نہیں ہے تو وہ بہتان ہیں، اور اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم ہم ہیں۔ اور کسی مسلمان بھائی کی یا کسی مسلمان بہن کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردہ بھائی یا بہن کا گوشت کھانا۔ اور ناظرین، مردار بھائی یا بہن کا گوشت کھانا کوئی پسند تو نہیں کرتا، لیکن غیبت لوگوں کی بڑی ہی مرغوب غذا ہے۔ اور ناظرین، یہ تھا غیبت اور چغلی خوری کے حوالے سے ایک مختصر بیان۔ اور ناظرین، بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والوں کو، غیبت سننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری کوشش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔